اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب الزکوٰۃ وفصولہ اربعہ۔ الاول کتاب الزکوٰۃ، یہ زکوٰۃ جو ہے وہ کسی شے کی صفت کا لیے استعمال کیا جاتا ہے لفظ زکوٰۃ۔ اس سے مراد جو ہے وہ صدقہ ہے، طہارت ہے، اور اس کی جمع زکوات آتی ہے۔ در حقیقت یہ ایک ایسے فعل سے ماخوذ ہے کہ جو در حقیقت معطل بالواو ہے، جس کے اندر جو ہے وہ حرف علت موجود ہے۔ حرف علت بھی کون سا؟ واو۔ اصل جو ہے وہ زکا یا زکو، زکن و زکون ہے، یا یہ کہ اس کا استعمال جو ہے وہ زکا یا یزکا، زکا یزکا ہے، زکن علم یعلم زکا زرع، اس کے مراد جو نمو کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں جو کہاں استعمال کیا گیا، اس کے دو معنی سامنے آئے۔ اس کے اندر پہلا معنی سامنے یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صدقہ اور طہارت کے معنی میں آتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نہیں، زکوٰۃ جو ہے وہ نمو کے معنی میں آتا ہے، اپنے عمل کو زکو کرنا، اپنے عمل کو صاف کرنا، پاک و صاف کر دینا، صلوحہ کے معنی میں ہے، تنعم کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی چیز پاک و صاف ہو جائے اس معنی میں سامنے آتا ہے۔ تو کتاب الزکوٰۃ یعنی کہ اب اس منزل کے اوپر زکوٰۃ کی کتاب، یعنی کہ وہ شے کہ جو صدقے کا سبب ہو، انسان کے لیے نیکی کا سبب ہو، جو انسان کو پاک و پاکیزگی کا سبب ہو، جو چیز انسان کے اندر نمو عطا کر رہی ہے، اس کا بیان اس کتاب کے اندر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب شریعت میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں تو بات لغت کی تھی، لوگ شریعت میں کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ شریعت کے اندر وہ مقدار مال کہ جس کو شارع مقدس نے معین کیا ہو، کس کے لیے؟ اموال متولین سے، یعنی کہ جو مال رکھنے والے مالدار لوگ ہیں، ان کے مال سے ایک خاص مال کو شارع مقدس نے جو ہے وہ معین کیا ہو، کس کے لیے؟ فقراء کے لیے، یا ان جگہوں کے لیے کہ جن کو آئے زکوٰۃ کے اندر فقراء کو معین کیا گیا ہے۔ یہ در حقیقت مراد ہے شریعت کے اندر۔ ہاں ممکن ہے کہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو لغوی معنی ہے وہ شرعی معنی سے مناسبت رکھتے ہیں۔ کون سا والا معنی؟ وہ نمو والا معنی، زیادتی کا معنی۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ جب ایک انسان کے دماغ میں یہ بات آتا ہے کہ جب وہ اپنے مال سے کسی فقیر کو کچھ دیتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کا دینا سبب بن جائے اس بات کے لیے کہ اس کے باقی مال کو طہارت عطا کر دے، پاکیزگی عطا کر دے۔ دوسری بات یہ کہ وہ در حقیقت اس منزل کے اوپر وہ جو باقی مال ہے اس کے ذریعے سے دماغ میں آتا کہیں ہمارا مال جیب سے جائے گا تو کہیں ہمارے مال میں کمی نہیں ہو جائے گی۔ مراد یہ ہے کہ نہیں، اس سے مال میں اور مزید اضافہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو رکھا گیا ہے۔ کتاب الزکوٰۃ یعنی کہ ایک ایسی کتاب جس کے اندر انسان کے مال کے بڑھنے کا اور مال کے پاکیزگی کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ شرعی معنی کیا ہے، میں نے بتا دیا کہ ایک وہ معین حصہ، وہ مقدار مال کی کہ جو اللہ نے صرف اور صرف مالداروں کے مال کے لیے رکھا گیا ہے، مگر کس کے لیے؟ فقراء کے لیے رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا اب اس تطہیر کے معنی اور تزکیے کے معنی بھی شرعی معنی کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں سامنے آ جاتے ہیں۔ وفصولہ الاربعہ، فصولہ اربعہ، اس کی فصول جو ہے وہ 4 ہیں۔ کس کی؟ اس سے ہو کے نہیں پلٹے گی کتاب کی طرف، یعنی کتاب زکوٰۃ کے اندر جو ہے وہ 4 فصلیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی جو ہے وہ شرائط وجوب سے متعلق ہے، دوسری فصل جو ہے زکوٰۃ تجارت سے متعلق ہے، تیسری فصل جو ہے وہ مستحقین کی اصناف سے متعلق ہے، اور چوتھی فصل جو ہے وہ زکوٰۃ فطرہ سے متعلق ہے۔ ان چاروں کا جمع کیا گیا ہے۔ الاول، پہلی فصل، یعنی الفصل الاول، پہلی فصل جس کا بیان کیا گیا۔ فصل اول کا مراد یعنی کہ مراد جو ہے وہ یہاں پہ الاول سے یہ اس کا ایک موصوف مقدر ہے، الفصل الاول وہ لفظ ہوتا ہے پہلی فصل۔ تجب زکوٰۃ المال علی البالغ العاقل، زکوٰۃ مال واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی زکوٰۃ مال زکوٰۃ فطرہ کے مقابلے پہ آ گیا ہے یہاں پہ۔ تجب زکوٰۃ المال، زکوٰۃ مال واجب ہوتا ہے، علی البالغ، بالغ کے اوپر، العاقل، عاقل کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ اب چونکہ اب زکوٰۃ فطرہ کو عموماً زکوٰۃ بدن کہا جاتا ہے۔ آپ نے جس وقت زکوٰۃ فطرہ کا بیان کیا ہوگا کہیں پہ تو اس میں ایک روایت یہ بھی آئی کہ جو انسان بھی زکوٰۃ فطرہ کو دے دیتا ہے پورے سال تک اس کا بدن
محفوظ رہتا ہے، لہذا اس کو زکوٰۃ فطرہ کو زکوٰۃ بدن کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں زکوٰۃ مال سامنے آئی، اس کا بیان سامنے شروع ہوا ہے۔ فلا زکوٰۃ علی الصبی والمجنون فی النقدین اجماعا، یاد رکھیے نقدین کے اندر، ان نقدین مراد ہے سونا اور چاندی، ٹھیک ہے نا، لہذا کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ فلا زکوٰۃ، فلا لا نفی جنس ہے، کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، علی الصبی بچے کے اوپر، والمجنون مجنون کے اوپر، کس میں؟ فی النقدین اجماعا، نقدین کے اندر، یعنی کہ جو نقدین کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ خاص طور پہ اجماعی طور کے اوپر ہے کہ اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جو اس کا سونا چاندی ہے اس میں کوئی بیان نہیں، اجماعاً اس پہ اجماع ہے تمام کے تمام علماء کا۔ اب باقی بچتا ہے جو اور چیزیں ہیں، مثلاً غلات کا مسئلہ ہے، مواشی کا مسئلہ ہے، جو انسان جانور وغیرہ ہیں، تو اس پہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ زکوٰۃ ہے، کچھ علماء نے کہا ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ولا فی غیرہما، اب شہید ثانی فرما رہے ہیں کہ نہ ان دونوں کے علاوہ، نقدین کے علاوہ بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے بچے کے اور مجنون کے مال کے اوپر، علی اصح القولین، دو قولوں میں صحیح قول کی بنیاد کے اوپر، یعنی اس کا مطلب یہ کہ دو قول ہیں، ایک قول کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے، ایک قول کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے، اصح قول کی بنیاد پر شہید ثانی فرما رہے ہیں کہ بچے کے اور مجنون کے غلات اور مواشی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نام یستحب، ہاں مستحب ہوتا ہے، یعنی کہ غیر نقدین کے اندر اموال صبی اور مجنون کے اندر جو ہے یہ مستحب، عمل جو مستحب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس کے ولی کے ذمہ ہوتی ہیں، اور جب ولی کے ذمہ ہوتی ہیں تو مستحب ہے کہ ولی اس بچے اور مجنون کی طرف سے زکوٰۃ نکالے۔ وَقَذَا لَوْ اِتَّجَرَ الْوَلِي، اگر ہاں ولی تجارت کرے، او معذون ہو یا کوئی معذون ہو، اس کو اجازت دی گئی، للطفل، طفل کی طرف سے، طفل کی طرف سے اس کو اجازت دی گئی، مثلا کوئی صاحب زید تھے، وہ انتقال فرما گئے، اور انہوں نے، زید نے بکر کو کہا کہ تم میرے بچے کے ذمہ دار ہو، ولی ہو، تم اس کے تمام امور تمہارے ذمہ ہے، تم دیکھنا اس کی اچھائی برائی کے لیے، تو ولی ہو گیا، نہیں باپ کی طرف سے باپ کی شکل ہو گیا، اس کی رشتہ وہ نہیں ہے، باپ نہیں ہے، لیکن ولی ہے وہ مکمل طور پہ، چونکہ ولی نے اپنے تمام حقوق اس کو سپرد کر دیے، اب وہ اس کو اپنے طور پہ کر رہا ہے، یا یہ کہ انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھو میرے بچے کو تمہیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن یاد رکھنا میرے بچے کے مال کے اندر تمہیں مکمل اجازت ہے کہ تم تجارت کر کے اس میں اضافہ کر سکتے ہو، بڑھا سکتے ہو، جب میرا بچہ جوان ہوگا تو اسے خاطر خواہ مقدار میں بہت کچھ میسر ہو جائے گا، اسے معذون کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر کوئی ولی تجارت کرو بالکل ایسے ہی، یعنی وقضا کی ضمیر پلٹے گی اس بندے کو، جس طریقے سے زکوٰۃ مال مستحب ہے تو ایسے ہی مستحب ولی کے اوپر بھی ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ اگر ولی تجارت کر رہا ہے، یا یہ کہ اس نے ولی کوئی ایسا فرض نے ولی سے اجازت لی ہے، معذون ہے طفل کی بنیاد کے اوپر، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ آپ کے زکوٰۃ مال نکالے۔ وَاجْتَمَعَتْ شَرَائِطُ التِّجَارَةِ، مگر اس شرط کے ساتھ میں کہ جب اس کے اندر شرائط تجارت جمع ہو رہے ہوں، جو شرائط ہے تجارت کے وہ مکمل طور پر پائے جاتے ہوں، اور مکمل کرتا ہو تو صورت میں اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس بچے کے مال میں سے زکوٰۃ مال کو نکالے۔ تو دو شرطیں آ گئیں، ایک بالغ اور ایک عاقل۔ الحر، تیسری شرط یہ کہ حر، یعنی کہ جو زکوٰۃ وہ آزاد کے اوپر ہے، فلا تجب علی العبد، لہذا عبد کے اوپر اب زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ولو قلنا بملک، اگر ہم یہ کہیں کہ جناب وہ بھی مالک ہوتا ہے، یہ کیا مطلب؟ اصل میں یہاں دو قول سامنے آتے ہیں۔ اب ذرا پلٹیے آج سے 500 سال پہلے کی بات کہ جب انسان بکتے تھے، آپ گئے بازار میں، ایک لڑکے کو خرید کے لے کے آئے، ایک نوجوان کو لے کے آئے بعنوان غلام کو، آپ کے گھر کام کرے، ٹھیک ہے نا، آپ نے اس کی قیمت دی اور لے کے چلے آئے آرام سے آپ۔ اب وہ خود کیا ہے؟ وہ ہے غلام۔ غلام کا مطلب ہے کہ حق ملکیت اس سے سلب ہو چکا، وہ کسی اور کی ملکیت ہے۔ ملکیت کیا کسی چیز کی مالک ہو سکتی ہے؟ تو ایک قول یہ کہ نہیں، چونکہ وہ غلام ہے لہذا اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کے مالک کا ہے، وہ مالک ہے ہی نہیں، اس کو مالک نے کپڑے دیے پہننے کو دیے، وہ اپنے کپڑوں کا ہی مالک نہیں ہے، چونکہ وہ خود ملکیت کسی اور کی ہے۔ ایک نہیں،
وہ تو ملکیت ہے مگر وہ کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے. اس ہو سکنے کی بنا پہ کہا لو قلنا بملکہ، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ مالک ہو سکتا ہے تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں. ٹھیک ہے نا. فلا تجب علی العبد، عبد کے اوپر زکوٰۃ نہیں. لو قلنا بملکہ، اگر ہم کہہ دیں. کیوں؟ لعدم تمکنہ من التصرفات، اس لیے نہیں ہے کہ وہ تمکن نہیں رکھتا تصرفات کے اوپر. کیا مطلب؟ یعنی اب تمکن میں عبد نہیں، وہ عبد جو ہے وہ تصرف نہیں کر سکتا کسی چیز کے اوپر، اس لیے کہ عبد کہتے ہی اس کو ہے کہ جو تصرف سے روک دیا گیا ہو، جو کہیں پر بھی تصرف نہ کر سکتا ہو. ٹھیک ہے نا. لعدم تمکنہ من التصرف، چونکہ تصرف سے روک دیا گیا ہے. چلیے انشاءاللہ یہ بات. صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.